سن تو رہے تھے خیر، لیکن ایک بات پھر بھی کہوں گا کہ دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے. حارث شاہی صاحب، دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے، لیکن تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. دل تو کیا چیز ہے ہم روح میں اترے ہوتے. یہ باب عشق اسے کھولنا ضروری ہے. مچل رہا ہے یہ دل رولنا ضروری ہے. کہاں کے لوگ ہیں بیٹھے نبی کی محفل میں، وہاں بھی چپ ہیں جہاں بولنا ضروری ہے. کہاں کے لوگ ہیں بیٹھے نبی کی محفل میں، وہاں بھی چپ ہیں جہاں بولنا ضروری ہے. آپ خاموش ہیں تو کیوں نہ ایک بہت بڑا شعر پڑھ دوں. وہ شعر جو تنہائیوں میں پڑھتے ہیں ہم، اور اپنی تنہائیوں کو انجمن میں تبدیل کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سفر کریں گے. وہ شعر میں پڑھتا ہوں بھائی کہ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے. سب نہ بولیں، وہ جو شعر سمجھتے ہیں سمجھیں وہی بولیں گے سبحان اللہ. رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے. رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے اور نظام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. بس ایک نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے. بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر رب سے ملاقات کے لیے گئے تو رب سے عرض کی مولا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے جس بندے سے میں خوش ہوتا ہوں اس کے گھر میں مہمان بھیج دیتا ہوں. پھر کہا مولا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تب اس خوشی کا اظہار کس انداز کے ساتھ فرماتا ہے؟ رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے تو اس کے گھر میں بیٹی بھیج دیتا ہوں. اب بیٹیوں کی آمد پر جو خوش ہوتے ہیں وہی لوگ بولیں گے سبحان اللہ کہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم. شعر دیکھیں آپ، بس بیٹھے بیٹھے شعر سن لیں، شعر بہت اچھا ہے. جب سے رکھا ہے نہیں، جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم، گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دی. جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم، جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم، گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دیا. اور شعر یاد کر کے لے جائیں کہ مکان بیچ کے بہنوں کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے انہی کو مکان دے دینا. مکان بیچ کے بہنوں کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے انہی کو مکان دے دینا. اور آخری شعر اگر یاد کر لیا تو زندگی کی آخری سانسوں تک وہ شعر آپ سے ملاقات کرتا رہے گا. بھول جائیں تو ناظر رضا تحسینی کو یاد کیجئے، مجھے فون کیجئے، میں پھر یاد دلا دوں گا. سمجھ گئے نا کہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم، گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دیا. مکان بیچ کے بہنوں کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے انہی کو مکان دے دینا. اور غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب، جن پہ نمازیں پڑھ سکتے ہو ایسا دوپٹہ گھر میں ہے. غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب. رات تنہائی موبائل بد نگاہی کب تلک، باطناً بے دین ہو کر پارسائی کب تلک. رات تنہائی موبائل بد نگاہی کب تلک، باطناً بے دین ہو کر پارسائی کب تلک. اور غازیان فیس بک سے آج زانا عرض ہے، غیر محرم دیکھ کر فکری رسائی کب تلک. غازیان فیس بک سے آج زانا عرض ہے، غیر محرم دیکھ کر فکر رسائی کب تلک. اور غیر محرم میں وفائیں ڈھونڈنے والے تیرا، غیر محرم میں وفائیں ڈھونڈنے والے تیرا، محسن انسانیت سے بے وفائی کب تلک.
غیر محرم میں وفائیں ڈھونڈنے والے تیرا محسن انسانیت سے بے وفائی کب تلک۔ آئیے حضرات محبت و احترام کے ساتھ اس وقت ہماری نگاہوں کے سامنے عالمی منظرنامہ موجود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں فلسطین کی وہ دل خراش تصویریں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں۔ اہل دل کی نظر کے سامنے جب وہ تصویریں آتی ہوں گی تو ان تڑپتے ہوئے بچوں میں ضرور وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہوگا، روتی ہوئی ماں بہنوں کو، جوان بیٹیوں کو دیکھتا ہوگا تو اس میں اس کی بہنیں ضرور نظر آتی ہوں گی۔ جب بوڑھی ماں کو دیکھتا ہوگا تڑپتے ہوئے تو اس کو اس کی ماں ضرور نظر آتی ہوگی۔ کس کو؟ جو اہل دل ہوگا، جس کا واقعی دل ہوگا، پتھر نہیں ہوگا۔ وہ ضرور مسجد میں جا کر نماز پڑھ کر کچھ نہیں کر سکتا تو روتی ہوئی آنکھوں سے ان تڑپتے ہوئے بچوں کو، سسکتی ہوئی آنکھوں کو اور روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتا ہوگا، اس کی نظر کو سامنے وہ منظر آتا ہوگا، وہ ضرور اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے ان فلسطینی مظلومیوں کے لیے دعائیں ضرور کرتا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک مرتبہ محبت و احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس نیت کے ساتھ سبحان اللہ کہہ دیں، جو لوگ گزر چکے ہیں اس کا ثواب ان مرحومین کو پہنچ جائے۔ ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ۔ قسم خدا کی، تاریخ کے مسافر نے اس سفر کو ضرور دہرایا ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ حضرت بلال کے سینے پر گرم پتھر سل رکھی ہوئی ہے، لیکن زبان سے احد احد کا نعرہ ہے، اللہ ایک ہے۔ ہم پڑھتے تھے صحابہ اکرام کی جسم کی جو کھالیں ہیں وہ اچیل دی ہیں، ان کے جسم کے اندر جو گوشت ہے وہ پگھل گیا ہے، لیکن جب بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تاریخ کے مسافر نے اس سفر کو دہرایا۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے وہ مظلوم جو بھاری پتھروں کے نیچے دبے ہیں، ایک بھائی چھوٹے بھائی سے کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کیا نہیں دیکھتے ہم؟ یہ منظر آج بھی ہم دیکھتے ہیں، یہ نظارہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ قسم خدا کی، ان کو دیکھ کر وہ منظر یاد آ رہا ہے، واقعی یہ وہی لوگ ہیں یا وہ یہی لوگ ہیں، یہ اسی دور کے ہیں یا وہ دور یہی ہے کہ جس دور میں حضرت بلال اور صحابہ کو ستایا گیا لیکن پھر بھی نام لے رہے تھے تو اللہ کا لے رہے تھے۔ ہمارے پاس کھانا ہے، پینا ہے، گاڑیاں ہیں، بہترین پرسنالٹی ہے، جسم کے اندر طاقت ہے، پھر بھی ہماری آنکھیں گندی ہیں، ہمارا دل گندا ہے، ہماری زبان جھوٹی ہے، چغل خور ہے، ہمارے کان چغلی سنتے ہیں، برائیاں سنتے ہیں، ہماری زبان برائیاں کرتی ہیں۔ سوچے وہ منظر یہاں آ گیا تب کیا ہوگا؟ منظر یہاں، اس سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آخری بات، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستروں پر لیٹ کر کروٹیں بدل رہے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو ہاسپٹل میں چارپائیوں پر لیٹے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو مشینوں کے ذریعے سے سانسیں لے رہے ہیں۔ آپ زندہ ہیں، صحیح ہیں، سلامت ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ ہم سبوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ تو سخی ہے تو ادا شکر کے سجدے کر لے، اس نے سب کو کہاں توفیق سخاوت دی ہے، اور گالیاں سن کے بھی احسان کیے جاتا ہوں، اسی عادت نے میرے رزق میں برکت دی ہے، اسی عادت نے میرے رزق میں برکت دی ہے۔ آئیے حضرات، میں بڑے ادب کے ساتھ اس امید کے ساتھ آنے والے خطیب کو آواز دے رہا ہوں کہ جو صبح ہی صبح قرآن عظیم سے پہلے اخبار پڑھتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ دوستوں سے محبت کرتے ہیں، مسجد سے زیادہ اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کی خیریت نہ یہاں ہے نہ قبر کے اندر ہوگی۔ انہی کی اصلاح کے لیے میرے بھائی خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا تحسین رضا برکاتی بریلوی کو آواز دیتا ہوں۔ پھر ان کے بعد ہندوستان کا قیمتی لہجہ بھائی تسلیم رضا برکاتی خوبصورت آواز کے ساتھ نعتیں سنائیں گے۔ اسی بیچ میں آپ دیکھیں گے بریلی شریف، مہرانہ شریف، مسولی شریف کا پیر خانہ جس کو بلگرام شریف کہتے ہیں، آج وہاں کے صاحب سجادہ ہماری نگاہوں کے شہر میں آ جائیں گے۔ بالکل دل لگا کر بیٹھیں۔ آئیے آنے والے خطیب کا خیر مقدم نعرہ تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ سارے لوگ ذرا اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر جواب دیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، فیضان بلگرام شریف، عرس دادا حسینی میاں، سرزمین ڈیرہ، مسلمان اہل سنت، آمد سیدی سرکار سہیل ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس شعر کے ساتھ کہ جنازہ رہبری
رہنمائی کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، دکھاتا ہے انہیں منزل جو رستہ بھول بیٹھے ہیں۔